اگر کوئی عقد کا کھانا یہ سوچ کر کھلاتا ہے کہ ثواب ملے گا، یہ سنت ہے سمجھ کر، تو یہ ناجائز عمل ہے۔ علماء فقہاء نے، میری بات غور سے سننا، میں بار بار بتا رہا ہوں، عقد کا کھانا اگر کوئی یہ سوچ کر کھلاتا ہے کہ عقد کا کھانا کھلانا سنت ہے اور عقد کا کھانا کھلانے پر اجر و ثواب ملے گا، تو یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ لڑکی کے باپ کو کس نے کہا تھا کہ تم عقد کا کھانا کھلاؤ؟ شریعت نے نہیں کہا، مذہب اسلام نے نہیں کہا، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا، نبی کے عمل نے نہیں کہا، اللہ کے نبی کے عمل نے نہیں کہا۔ اسی لیے اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، تو ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھوا دیا اپنی بیٹی کا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ مہر 400 درہم آپ نے مقرر کیا۔ سب سے زیادہ مہر فاطمی ہوتا ہے اس زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر 400 درہم مقرر کیا تھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے اگر اس کی قیمت ناپی جائے، تولی جائے، تو لم سم وہ 500 گرام بنتا ہے، شاید ایسا کچھ ہے کہ 12 یا 15 ہزار روپے یا 20 ہزار روپے کے قریب اس کی رقم بنتی ہے۔ اور سب سے کم مہر 3.25 تولے چاندی کی قیمت۔ 1 تولہ چاندی 700 روپے، 2 تولے چاندی 1400 روپے، 3 تولے چاندی 2100 روپے، اور 3.25 تولے یعنی 3 تولے سے بھی کم۔ تو یہ اگر کسی کو مہر اس زمانے میں مقرر کرنا بھی ہے، ہر زمانے میں 3.25 تولے چاندی کم سے کم مہر مقرر کرنا چاہیے دولہے کو، نوشہ کو، تو یہ 2000 روپے لمسم یا 1800-1900 روپے بنتا ہے۔ لیکن یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 3.25 تولے چاندی کی بھی قیمت نہیں ہے، تب اسے چاہیے کہ وہ جتنی بھی استطاعت رکھتا ہے اس چیز کو مہر مقرر کر دے، اس چیز کو مہر مقرر کر دے۔ اور مہر یہ کیا ہے؟ ہم اپنی بیوی کو تحفے کے طور پر کچھ رقم دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ استعمال کر سکتی ہے، یہ ہوتا ہے مہر۔ اور 2 ہیں، ایک ہے مہر معجل اور ایک ہے مؤجل۔ معجل کہتے ہیں نقد مہر، جب کا جب دے دینا، اور مؤجل کہتے ہیں ادھار۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ انسان ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا، تو پیسے فوراً دے دیتا ہے یا 1 مہینے کے بعد دیتا ہے؟ فوراً دے دیتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی نکاح کیا، تم نے ہوٹل والے کی تہاری سے فائدہ اٹھایا، اب تم نے کسی کی بیٹی سے فائدہ اٹھایا۔ نکاح کیا، تم نے بیٹی سے فائدہ اٹھایا، اب تم نے جب فائدہ اٹھا لیا، یعنی تم نے جب لہذا صحبت کر لی، ملاقات کر لی، تو اب تمہیں چاہیے کہ مہر ادا کر لو۔ اور ادھار مہر بھی رکھ سکتے ہیں مگر دینے کی نیت ہو۔ مہر بڑھوتری میں یعنی نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے 1 لاکھ روپے مہر لوگ مقرر کرتے ہیں، 1 کروڑ روپے لوگ مہر مقرر کرتے ہیں۔ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اگر مہر صرف نام و نمود اور نمائش کے لیے بڑی بولی اس نے لگائی، ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، تو وہ سب سے بڑا بدکار ہے۔ اس سے بڑا بدکاری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بدکار مطلب زنا کیا، فحش کام کیا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، یہ بدکار شخص کی 4 علامتیں ہیں۔ تو اگر کوئی شخص مہر بڑا بولی لگاتا ہے، 1 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے دوں گا، مگر دیتا نہیں ہے، تو اب وہ بدکار شخص میں اس کا شمار ہے۔ تو مہر کتنا ہی مقرر کرو مگر دینے کی نیت ہو۔ ادھار بھی اگر دے رہے ہیں تو دینے کی نیت ہو۔ ادھار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 سال 20 سال کے بعد بھی آپ کی نیت وہی رہے جو نیت شادی کے وقت تھی۔ شادی کے وقت اگر نیت دینے کی تھی اور 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، تو اب دینے کی نیت نہیں ہے، تو اب شریعت یہ کہتی کہ یہ بدکار شخص ہے، اس کو فوراً اپنا مہر ادا کر دینا چاہیے۔ تو لہذا مہر کی سب سے کم مقدار 3.25 تولے چاندی ہے، اس سے بڑی مقدار ہم کتنا ہی مہر مقرر کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ کہ جب لڑکی شادی کے لائق ہو جائے تو فوراً شادی کر لو،
پہلی سنت ہمیں یہ پتہ چلی، حضرت فاطمہ 15 سال مکمل ہو چکے تھے، 16واں سال جب شروع ہوا تو اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ میری بیٹی اب بالغ ہو چکی ہے، اور آپ جب پیغام آنے لگے ہیں تو ٹال مٹول نہیں کی، تاخیر نہیں کی. آپ چاہتے تھے تو حضرت علی کے پیغام کے بعد اور انتظار کر سکتے تھے، ویٹ کر سکتے تھے، حضرت علی کو رکا سکتے تھے کہ ہم جواب 15 دن کے بعد دیں گے، 20 دن کے بعد دیں گے، جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے. لڑکا پسند آ جاتا ہے مگر ہم کیا کرتے ہیں، اس سے اچھے لڑکے کی طلب میں ان لڑکے والوں کو رکا کر رکھتے ہیں کہ بھئی ہم 15 دن کے بعد تمہیں جواب دیں گے. لڑکی پسند آ گئی، دیندار ہے، گھرانہ پسند آ گیا، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم جواب 15 دن کے بعد دیں گے. وہ 15 دن میں ہم اور لڑکیاں دیکھتے ہیں اور وہ 15 دن میں اور لڑکے دیکھتے ہیں. جہاں پر نظام بگڑ جاتا ہے، نیت بگڑ جاتی ہے، نیت میں لالچ آ جاتا ہے. پہلی لڑکی دیکھی تو رنگ اچھا لگا لیکن ہائٹ برابر نہیں لگی. دوسری لڑکی دیکھی تو رنگ بھی اچھا ہے، ہائٹ بھی برابر ہے، تھوڑا پیسہ بھی زیادہ ہے باپ کے پاس، تو اب وہ پہلی لڑکی والوں کو کینسل کر دیا، دوسری والے کو ہاں بول دیا. پھر تیسری لڑکی جب وہ 15 دن میں ہم نے دیکھی ہے تو ماشاءاللہ وہ ایم اے ہے، بی ایڈ ہے، ہائٹ بھی اچھی ہے، کلر بھی اچھا ہے، باپ بھی پیسے والا ہے، صوم و صلات کی بچی پابند بھی ہے. اب نیت اور زیادہ بگڑ گئی کہ بھئی یہ پڑھی لکھی بھی ہے، اب وہ دوسری والی کو بھی کینسل کر دیا. لڑکی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، پہلے لڑکا دیکھا رکشہ چلاتا ہے، پھر 15 دن ان سے مانگا، پھر انجینئر کا رشتہ آیا تو پھر اب یہ رکشے والے کو کینسل کر دیا. پھر ڈاکٹر کا رشتہ آیا، ڈاکٹر کے لیے انجینئر والے کو کینسل کر دیا. خوبصورت لڑکے کا رشتہ آیا تو بھئی اس کے بعد خوبصورتی بھی ہے اور گورنمنٹ جاب بھی ہے، اس کو بھی کینسل کر دیا. یہ طریقہ خلاف سنت، خلاف شریعت، مذہب اسلام کے خلاف ہے کہ آپ اچھے سے اچھے کی امید میں لوگوں کو رسوا اور ذلیل اور لوگوں کو ناراض کرتے جائیں اور اچھے سے اچھے کی امید میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں. کتنا ہی چائے چھان کر پیو، اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہونی ہے تو وہ ہونی ہے. اور شادی ایک ایسی چیز ہے کہ کتنا ہی یہ سارے دیکھ دکھا کر ہی کرتے ہیں نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنے لوگ پریشان آج ہیں نا اپنی بیویوں سے، اور جتنی بیویاں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں، یہ سب نے ایک دوسرے کو دیکھ دکھا کر ہی شادی کی ہے. بہت بہت دیکھ دکھا کر، ٹھوک بجا کر اور چھنی چھان کر جیسے ہم چائے پیتے ہیں تو ایسا آزما کر انکوائری کر کے داماد بنایا، بہو بنایا، اور اب اسی داماد سے پریشان، اسی بہو سے پریشان. کسی نے بندوق کی نوک پر کسی کی شادی آج تک نہیں کرائی ہے. سب، ہر لڑکی اپنی مرضی سے شوہر کے گھر جاتی ہے، ہر شوہر اپنی مرضی سے اس لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں سویکار کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور سسرال کو بھی قبول کرتا ہے، اس کے بھائی کو بھی، بہنوں کو بھی، اور سب کو اپناتا ہے، اور یہ لڑکے والے کے ماں باپ کو اپناتے ہیں. تو پھر پرابلم کہاں پر ہوتی ہے؟ پرابلم وہاں پر ہوتی ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ میرا حق ادا کرے. بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میرا حق ادا کرے، میرے خواہشات کو پورا کرے، کپڑوں کا انتظام کرے اور کھانے پینے کا انتظام کرے، اور لہذا یعنی میری ہر خواہش کو پورا کرے. لیکن وہ لڑکی اس شوہر کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرا حق ادا کرے، مگر شوہر اپنا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سسرال والے چاہتے ہیں کہ میکے والے ہمارا حق ادا کرے، میکے والے چاہتے ہیں کہ سسرال والے ہمارا حق ادا کرے، پڑوسی چاہتے ہیں کہ پڑوسی میرا حق ادا کرے. جب ہر ایک دوسرے سے امید رکھے گا تو پھر وہاں پر نظام بگڑ جائے گا. اللہ کے نبی نے ہمیں جو تربیت دی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنا کام کرو، دوسرے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ چھوڑ دو. شوہر کا یہ کام ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے.